بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، ایک بڑا ہی متبرک اور بڑی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کو ہم محرم الحرام کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز بھی محرم الحرام سے ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. جس طرح شمسی 12 مہینے ہوتے ہیں، اس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور اختتام دسمبر پہ ہوتا ہے، اسی طرح قمری مہینے کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ پہ ہوتا ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں، بڑی حرمت والے ہیں. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک ذی قعدہ ہے، ایک ذی الحجہ، ایک محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے. منہا 4 حرم. 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں. میں مناسب سمجھا کہ ابھی محرم کی آمد ہونے والی ہے. 1-2 دن میں ہم اس مبارک مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں، تو بہتر یہ معلوم ہوا کہ محرم کی حقیقت کیا ہے. محرم میں ہم جو چیزیں کرتے ہیں، کیا اس کا قرآن و شریعت سے کوئی تعلق بھی ہے یا ہم ایسے ہی کرتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں کچھ وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں واضح ہو جائے. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، محرم الحرام کی جب آمد ہوتی ہے تو ایک عجیب و غریب تصویر ابھرنے لگتی ہے اور خیالات گردش کرنے لگتے ہیں. سڑکوں پر، چوراستوں پر عجیب قسم کے مظاہرے دیکھنے میں آتے ہیں. سینہ کوبی ہوتی ہے، شمشیر زنی ہوتی ہے، ماتمی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں. یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اس واسطے بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ماتمی مجلسیں بھی منعقد کرتے ہیں، شمشیر زنی بھی کرتے ہیں، نوحہ خوانی بھی ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں محرم کی آمد پہ ہوتی ہیں، اس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے. نہ ہمارے بزرگوں نے محرم کو اس طرح نہ منایا ہے، نہ منانے کی ترغیب دی ہے. یہ بالکل بدعات اور خرافات ہیں، اس سے بچنا چاہیے.
بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا تو اس لیے ہم ماتمی مجلسیں منعقد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھ دوں کہ شہادت کوئی ماتم کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک قابل فخر مقام ہے جس کی آرزو دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألوک شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ تو بہت اونچا مقام ہے کہ ہر آدمی کو اس کی تمنا اور آرزو ہونا چاہیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر اللہ کے راستے میں جان دینے کی ضرورت پڑے تو ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہر آدمی کو یہ تمنا یا آرزو ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کا ذہن و مزاج ایسے بنایا تھا کہ جب بھی ان کے سامنے یہ تقاضا آتا کہ کفار اور مشرکین سے قتال کرنا ہے، لڑنا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، تو حضرات صحابہ کے اندر مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا۔ حضرات صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کیا کرتے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، لڑوں اور جام شہادت نوش کروں۔ ایسا مزاج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کا بنایا تھا۔ غالباً غزوہ احد کا موقع ہے کہ حضرت جبار بن سلمہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ بالکل ان کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ جبار بن سلمہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا، بیوی کو میں نے بیوہ کر دیا، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ آخر یہ کیسی کامیابی ہے؟ جبار بن سلمہ حضرات صحابہ سے دریافت کیے تو حضرات صحابہ نے فرمایا دیکھو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو وہ بات حضرات صحابہ کی زبان سے نکلی جبار بن سلمہ سنے تو تعجب میں پڑ گئے۔ انہوں نے فرمایا لاؤ جس دین کے خاطر حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مجھے بھی اس دین میں داخل کر دو۔ حضرات صحابہ کا تو ایسا مزاج تھا میرے بھائی، شہادت کوئی ماتم کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک قابل فخر مقام ہے جس کی آرزو ہر آدمی کو ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار اور مشرکین سے خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ظالموں تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ہمیں اللہ کے راستے میں موت محبوب ہے۔ ظالموں تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ہمیں اللہ کے راستے میں موت محبوب ہے۔ ایسا مزاج بنایا تھا اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کا۔ لیکن عجیب حال ہے امت کا، جب محرم کی آمد ہوتی ہے تو بعض لوگ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، محرم کی آمد پر ماتمی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، شمشیر زنی کرتے ہیں، نہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہے، نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارے اسلاف نے اور نہ ہمارے بزرگوں نے محرم کو اس طرح نہ منایا ہے اور نہ منانے کی ترغیب دی ہے۔ یہ تو بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، تقدس والا مہینہ ہے، فضیلت اور بزرگی والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ولی اور کسی قطب کو فضیلت اور بزرگی بخشی تو اس کے لیے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا، اور کسی بدکار بددین ملحد اور کافر کو ذلت دی اور ذلت و مسکنت کی فضاؤں میں وہ جی رہا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔
روایتوں میں یہ بات ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول فرمائی وہ محرم کا مہینہ تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو نکالا گیا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہوئی وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی سے جو خلاصی اور چھٹکارا ملا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ولی اور کسی قطب کو فضیلت بخشی تو اس کے لیے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا. یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے. اور کسی بددین اور ملحد اور کافر کو ذلت بخشی اس کے لیے بھی اللہ نے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا. آپ جانتے ہیں ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راندہ درگاہ کیا, اپنی جنت سے جو بھگایا, وہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ محرم کا مہینہ تھا. محرم کے مہینے میں اللہ نے ابلیس کو جنت سے بھگا دیا. اور اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ ابرہہ اور اس کا لشکر کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا تھا, اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا, وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی جو حفاظت فرمائی وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کو فضیلت بخشی اس کے لیے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا, اور کسی کو ذلت عطا فرمائی تو اس کے لیے بھی محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا. تو یہ اتنا عظمت والا, تقدس والا, فضیلت والا, بزرگی والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محرم کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو بزرگوں, ابھی یہ محرم کا مہینہ ابھی آنے والا ہے, ہم اس کا استقبال کرنے والے ہیں. اب ہم 1444 سے 1445 ہجری میں داخل ہونے والے ہیں. 1-2 دن میں ہم اس کا استقبال کرنے والے ہیں. اب یہ نیا سال آ رہا ہے تو ہم کو محاسبہ کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا, میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. لوگ کیا کرتے ہیں, سالگرہ پہ خوشیاں مناتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں, لوگ آگے مبارکبادی دیتے ہیں, اور محفلیں منعقد ہوتی ہیں, ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے. سن لو میرے بھائی, سالگرہ کیا ہے بولے تو سال گرا, 1 سال گر گیا, اس پہ کہے گی خوشی. سال گر گیا اس میں خوشی کہے گی. لوگ غلط فہمی میں, سالگرہ میں کیک بھی کاٹتے ہیں, مبارکبادی بھی دی جاتی ہے. میرے بھائی, محرم کی آمد پہ ہم کو غور و فکر کرنا ہے, محاسبہ کرنا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. کیا گزرے ہوئے سال میں میرے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے تھے یا اللہ کو ناراض کرنے والے تھے؟ کیا میں نے نمازوں کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا؟ کیا میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ نہیں کیا؟ اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو میں نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہر آدمی غور و فکر کرے اور محاسبہ کرنا. کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیف دی, کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا, اور کتنے لوگوں کو ہم نے دور کر دیا, اور کتنے لوگوں کو ہم نے زبان کی وجہ سے, زبان کی تلقی کی وجہ سے لوگوں کو دور رہنے پہ مجبور کر دیا, اور کتنے لوگوں کو ہم نے ستایا, کتنے لوگوں کو ہم نے رلایا, اور ہماری زندگی سرکشی اور بغاوت میں گزری. ہم اس بارے میں محاسبہ کرنا ہے اور اللہ سے عہد و پیمان کرنا ہے, اے اللہ میری جو بقیہ زندگی ہے اس بقیہ زندگی کو آپ کی اطاعت میں, آپ کی فرمانبرداری میں, آپ کو راضی کرنے والے کاموں میں میں گزاروں گا. ہر آدمی کو یہ عہد کرنا ہے میرے بھائی. انسان کی زندگی تو ایک برف کے مانند ہے, آپ برف کو لا کے رکھ دو تو برف پگھل جائے گا. اسی طرح انسان کی زندگی ہے, لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں, شعور نہیں. ایک مرتبہ حضرات صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ من اکیس الناس و احزم الناس, اس دنیا کا سب سے عقل مند اور ہوشیار انسان کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال اکثرهم
ذکرا للموت واستعدادا للموت اولئک الاکیاء ذهبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ۔ اے میرے صحابہ سن لو، اس دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کی کثرت سے تیاری کرنے والا، یہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان۔ کتنے دن رہنا ہے ہم کو دنیا میں؟ عمریں تو حدیث میں بیان فرمائی گئی ہیں 60 سے 70 سال۔ بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے آگے نکلتے، 60-70 کے درمیان ہی نکل جاتے۔ اب 60 کے اوپر جتنے لوگ ہیں نا وہ سب قصور میں جی رہے ہیں۔ قصور بولتے معلوم نا، جب کسی کے پاس جاتے ہیں سبزی لینے، ترکاری لینے، تو ٹماٹے والے کے پاس گئے تو 1 کلو ٹماٹے دے بول کے بولے تو 1 کلو ٹماٹے دیتا، بعد میں اوپر 1 ٹماٹا بھی ڈالتا۔ یہ قصور ہے۔ یہ 60 کے اوپر والے جتنے ہیں سب قصور میں جی رہے ہیں۔ کب بلاوا آئے گا پتہ نہیں، کب جانے والے ہیں پتہ نہیں، اور موت کا فرشتہ بول کے نہیں آتا کہ میں آ رہا ہوں بول کے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا تھا کہ ملک الموت تم اچانک کیوں آ جاتے ہو؟ آنے سے پہلے بول کے آیا کرو کہ میں آ رہا ہوں۔ تو ملک الموت کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، قاصد تو بہت آتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں۔ کسی کا بیمار ہو جانا بھی یہ موت کا پیغام ہے، کسی کے دانت کا ٹوٹ جانا بھی یہ موت کا پیغام ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی، موت کب آنے والی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہنسی خوشی کی محفلوں میں رہتے ہیں، دعوتوں میں رہتے ہیں اور فنکشن ہالوں میں رہتے ہیں، ایک موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح قبض کر لیتا ہے، وہ ساری خوشیاں اداسی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، مایوسی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی میں اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس پر سختی سے عمل کرو، اور جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچ کر زندگی گزارو۔ تو یہ محرم کی آمد پہ ہر آدمی کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ کتنے لوگوں کو میں نے تکلیف دی، اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو میں نے دور کر دیا۔ یہ آنکھ جو اللہ نے عطا فرمائی، ان آنکھوں سے کیا میں نے اچھی چیزوں کو دیکھا کہ خراب چیزوں کو دیکھا، ناجائز چیزوں کو دیکھا؟ یہ ہاتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، یہ ہاتھ کس کے لیے؟ اچھے کاموں کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی کا تعاون کرنے کے لیے اللہ نے یہ ہاتھ عطا فرمائے۔ کیا میں نے اس ہاتھ سے کسی کی مدد کی؟ کیا اس سے کوئی اچھے کام کیے یا اس ہاتھ سے کسی پر ظلم کیے؟ ہر آدمی کو محاسبہ کرنا ہے۔ یہ پیر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، یہ پیر اطاعت کی طرف چلے یا گناہوں کی طرف چلے، معصیت کی طرف چلے، ہر آدمی کو محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ نے جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس دولت کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے، اور اس دولت کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ یہ مال تو نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ اس بارے میں پوچھیں گے، جائز طریقے سے حاصل کیا کہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا، اور اس کو خرچ کرنے کا مصرف کیا تھا، صحیح جگہ پہ خرچ کیا کہ غلط جگہ پہ خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا جو آغاز ہوتا ہے محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المؤمنین، آپ کے اکثر فرامین ہمارے پاس آتے ہیں، خطوط آتے ہیں، اس پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی تو ہمیں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ کون سا خط مقدم ہے، کون سا خط مؤخر ہے، لہذا ایک تاریخ مرتب کی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جتنے صحابہ کرام موجود تھے، سارے صحابہ کو طلب فرمائے۔ سن 17 ہجری کی بات ہے، اللہ کے نبی کے اس دنیا سے یعنی ہجرت فرمانے کے 17 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے، سن 17 ہجری۔ تو اس زمانے میں جتنے صحابہ کرام موجود تھے، سارے صحابہ کو بلائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 4 پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہے، دوسرا آپ کی وفات ہے،
تیسرا بعثت ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت سے سرفراز فرمایا، یہ بعثت ہے۔ چوتھا آپ کی ہجرت ہے۔ ان چار پہلوؤں پر غور کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ سے دریافت کیا، پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارے اسلامی قمری تاریخ کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ تو بعض حضرات صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے اسلامی تاریخ کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہونا چاہیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا اور یہ کہا کہ دیکھو، ایک نصارہ کی ایک تاریخ ہے جسے ہم شمسی تاریخ کہتے ہیں، اس تاریخ کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی آپ کی ولادت سے اگر اسلامی تاریخ کا آغاز کریں گے تو اس میں ایک طرح کی مشابہت ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بعض حضرات صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وفات سے بھی اسلامی تاریخ کا آغاز کرنا مناسب نہیں ہے، اس واسطے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا یہ اتنا بڑا صدمہ ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے بعض حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو بعض حضرات صحابہ روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے ان آنکھوں کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بنایا تھا، اللہ کے نبی ہی اس دنیا میں نہیں رہے تو میں آنکھیں لے کر کیا کروں گا، مجھے نابینا کر دیجیے، مجھے نابینا کر دیجیے۔ تو وفات سے بھی اسلامی تاریخ کا آغاز کرنا مناسب نہیں ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت سے سرفراز فرمایا وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، حضرت عمر فاروق نے بھی اس کو بھی منع فرمایا۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز ہجرت سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت فرمائے وہاں سے ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائے وہ تو ربیع الاول میں فرمائے، لیکن ہمارے جو قمری تاریخ کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ محرم سے ہو رہا ہے۔ تو علماء کرام نے جواب دیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام محرم ہی میں ارادہ فرمائے تھے ہجرت کا، محرم ہی میں ہجرت کا ارادہ فرمائے تھے، اس واسطے محرم ہی سے اس کا آغاز کیا گیا ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا۔ اور کتابوں میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ عام طور سے حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر محرم کے آغاز پر اپنے اپنے گھروں کو تشریف لاتے ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز محرم الحرام سے کیا جائے، تو وہیں سے ہمارے اسلامی اور قمری تاریخ کا آغاز ہوا۔ ہم کو اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے یاد رہنا چاہیے۔ انگریزی تاریخ تو ہم کو اچھی یاد رہتی ہے، مہینے بھی یاد رہتے، بچے کو پوچھے تو بچہ بھی بولتا کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے، لیکن بڑوں کو نہ اسلامی مہینے یاد ہوتے ہیں نہ تاریخ یاد ہوتی ہے۔ بھائی تاریخ کیا ہے، وہ بولتا کہ 18 ہے، 19 ہے، شمسی تاریخ تو ہم آسانی سے بول سکتے ہیں، لیکن قمری تاریخ ہمیں یاد نہیں۔ قمری تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ۔ اگر امت ان فرضی تاریخ کو بھول جائے گی تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے، سارے کے سارے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات کا جو دار و مدار رکھا ہے وہ قمری مہینوں پہ رکھا ہے، قمری تاریخوں پہ رکھا ہے۔ آپ رمضان کا جو روزہ رکھتے ہیں کیا شمسی تاریخ کو دیکھ کے رکھتے ہیں یا قمری تاریخ کو دیکھ کے رکھتے ہیں؟ چاند کو دیکھ کے رمضان شروع ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ پھر چاند دیکھ لیے کیا کرتے ہیں؟ عید مناتے ہیں۔ اور اسی طرح حج کے لیے جو لوگ حج کو جاتے ہیں کیا وہ شمسی حساب سے جاتے ہیں قمری حساب سے جاتے ہیں؟ قمری حساب سے جاتے ہیں۔ حج کے جو 5 دن ہے وہ قمری حساب سے۔ اور اسی طرح جن حضرات کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے وہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالتے ہیں صاحب نصاب ہونے پر، وہ بھی قمری حساب سے۔ اس مال پہ جب سال گزر جائے قمری حساب سے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔
اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ بڑا تو دکھ رہا لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، مونچھ بھی نہیں نکلی ہے، تو اس کو بالغ شمار کریں گے؟ نہیں شمار کریں گے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے اگر وہ اسلامی اعتبار سے 15 سال کا ہو جائے تو وہ بالغ شمار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکام کا، اسلامی احکام کا جو دار و مدار رکھا ہے وہ قمری مہینوں پہ رکھا ہے، قمری تاریخوں پہ رکھا ہے۔ اس لیے قمری تاریخ کو یاد رکھنا اور قمری مہینوں کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے میرے بھائی۔ تو آج کی مجلس میں بس اتنا ہی کافی ہے، چونکہ میرے ذہن میں بات آئی کہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس بارے میں کچھ وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔